پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے طلباء کے لیے پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کا بنگلہ دیش کے طلباء کو 5 سال میں 500 اسکالرشپس دینے کا اعلان۔ اسکالرشپس میں سے 1/4 طلباء کے طب کے شعبے میں دیے جائیں گے۔ پاکستان 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کو تربیت بھی دے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ۔ دونوں ممالک نے ویزا سہولت میں آسانی اور فضائی رابطے بحال کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کی فارن سروس اکیڈمیز اور تھنک ٹینکس کے درمیان بھی تعاون کے معاہدے ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، توانائی اور صحت سمیت کئی شعبوں پر بات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ڈھاکہ میں ملاقات۔ پاکستان بنگلہ دیش تعلقات، نوجوانوں کے درمیان روابط بڑھانے، خطے کی صورتحال، علاقائی تعاون کے امکانات پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیاء سے بھی ملاقات۔ باہمی تعلقات، سیاسی اور اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے بیگم خالدہ ضیاء کی صحت کے لیے نیک خواہشات پہنچائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کی ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے بھی ملے۔ اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مزید قریبی تعاون پر اتفاق۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون ہے۔ پاک فوج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات پر چینی وزارت خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کر دیا۔ بیان کے مطابق ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ نے کہا، چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں، اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کر چکے ہیں۔ پاکستان میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق 1 ربیع الاول 26 اگست بروز منگل ہوگی، جبکہ 12 ربیع الاول 6 ستمبر ہفتے کے روز ہوگی۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ مزید کئی نشیبی علاقے ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ متاثرین اور ان کے مویشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ بورے والا میں ساہوکا اور ملحقہ آبادیاں زیر آب۔ مقامی لوگ پانی میں گھر گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ ساہوکا چشتیاں روڈ میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ متاثرہ علاقوں میں خیموں کی تنصیب۔ بہاولپور کے سیلاب متاثرہ علاقوں سے متاثرین کا انخلاء جاری۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج میں درمیانے درجے کے سیلاب سے کپاس، چاول اور تل کی فصلیں اور آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد علاقے متاثر۔ علاقہ مکینوں کی مال مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، چھتیں گرنے سمیت مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق، 40 زخمی۔ مختلف علاقوں میں درخت اکھڑ گئے، تاریں ٹوٹ گئیں، نشیبی علاقے زیر آب۔ متعدد علاقوں میں بجلی معطل۔ ضلع غزر میں گزشتہ دنوں گلیشیئر پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد دریائے غزر بند ہونے سے 6 کلومیٹر لمبی جھیل بن گئی۔ گلگت چندور روڈ جھیل کی زد میں آنے سے گوپس اور یاسین بھنڈر کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ امدادی کارروائیوں میں مشکلات۔ ریلوں میں واٹر چینلز بہہ جانے سے پینے کے پانی کی بھی قلت۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद आने की दावत। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म तीनों हीरोज़ को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरोज़ हैं। उन्होंने फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। बारिशों और सैलाबों से नुकसानात, इंतज़ामी कोताहियों और उनका हल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुई दी ग्रेट डिबेट। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि ताकतवर तरीन लोगों ने दरियाओं के रास्तों में होटल्स बना रखे हैं। बदकिस्मती ये है कि इन लोगों को NOC देने वाले भी हम ही में से हैं। 2017 में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना शुरू किया। 300 सिस्टम लगाने थे मगर उनके वज़ीर बनने तक सिर्फ 12 सिस्टम लगे। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मौसम की 100% पेशगोई करना मुश्किल है। सिर्फ जंगलात ही पानी के रेलों को रोक सकते हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़म्मिल असलम ने कहा, जंगलात के कटाव से मुतालिक गलत बयानी की जाती है। KP में दरख्त काटे जाते हैं तो साथ नए दरख्त भी लगाए जाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दरख्त लगाना ही नहीं, उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हम आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। मेयर कराची ने मौसमी पेशगोई के निज़ाम पर भी सवाल उठाया। कहा, महकमा मौसमियात ने 19 अगस्त को बारिश की शिद्दत में कमी का बताया मगर इसके बिल्कुल उलट हुआ। 90 बरसों के दौरान अगस्त के महीने में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुई ग्रेट डिबेट में मौसमियात, आबी वसाइल और शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन भी शरीक हुए। माहौलियाती तब्दीली के माहिर डॉक्टर इमरान अहमद ने कहा कि अगर डाटा बेहतर हो तो मुस्तकबिल की बेहतर पेशगोई मुमकिन है। कराची में 27 मकामात पर इंजेक्शन व्हील्स बनाने की निशानदही की गई है। इंजेक्शन वेल से बरसाती पानी को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल किया जा सकता है। माहिर मौसमियात अली तौकीर शेख ने कहा कि अब हमें सिर्फ दरियाई सैलाब का मसला दरपेश नहीं, हम दरख्तों को सिर्फ टिम्बर की तरह देखते हैं। माहिर आबी वसाइल मोहम्मद महर अली शाह ने कहा कि जो वाक़यात पहले शाज़ो नादिर होते थे अब मुसलसल हो रहे हैं। हम तरबेला और बंगला डैम के ज़खायर जितना पानी ज़ाया कर चुके, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। यकीन बनाना होगा कि हाई रिस्क जोन में मुस्तकिल रिहाइश न हो। माहिर शहरी मनसूबाबंदी प्रोफेसर नौशीन अनवर ने कहा कि अर्बन प्लानिंग में सिर्फ मुनाफाखोरी हायल है। मौसमियाती तब्दीली के साथ हमारी बदइंतज़ामी भी बड़ा मसला है। तकरीबन 70-80 गाँव है ऊपर, ये उसकी ये रास्ता है। ये रास्ता फुल इस नाली ने गिराया था। हमारे लोग, औरतों, मर्द, स्कूल का बच्चा बच्ची भी सब वो नाली की वजह से नहीं जाते, घर में बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शांगला में यखतंगी के मकाम पर राब्ता पुल सैलाबी पानी में बह गया। गांव का मेन रोड से राब्ता मुनक़ता, शहरियों को शदीद मुश्किलात। स्वात में तबाहकुन सैलाब से कई मवेशी भी बह गए। चाइना बाजार सैलाब से ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान का दावा। करोड़ का नुकसान है सर। हमारा सबसे बड़ा इधर चीना मार्केट में जो है ना, बड़ा डीलर होलसेल हमारा दुकान था। सॉरी कालीन था, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी वाला सारा सामान जो है ना, करोड़ों का नुकसान है हमारा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिजिटल ऐप के ज़रिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपये की अदायगी शुरू की जा चुकी है। ऐप का मकसद शफाफी और बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। सूबे की तारीख में पहली मरतबा इतनी तेज़ी से मुआवज़ों की अदायगी की गई। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। ओ जी पिंडी वालों, ये देखो ये लॉरी क्या कर रहे हैं। 3, 2, 1 क्यों। गल बात की है मुख्तारिया, गवर्नमेंट दसती नहीं भाई। मैंने कहा था भाई, गेम बहुत बढ़ चुका है। They are definite that they're gonna take it. हम आ रहे हैं 25 अगस्त को रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। बी देयर। 9 बजे गेट्स ओपन, 12 बजे गेट्स क्लोज। सी यू गाइस। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन का मेला आज आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में होगा।
اگر آپ کی آواز میں ہے دم اور کچھ کرنے کی ہے لگن تو پہنچ جائیں آرٹس کونسل راولپنڈی۔ بالی ووڈ نے جیو کے ڈرامے کا گانا چرا لیا۔ جیو انٹرٹینمنٹ کے مقبول ڈرامے منت مراد کے او ایس ٹی لال سوٹ کی دھن کو بالی ووڈ کی نئی فلم پرم سندری میں استعمال کیا گیا ہے۔ بالی ووڈ سانگ ڈینجر جھانوی کپور اور سدھارتھ ملہوترا پر فلمایا گیا ہے، جبکہ جیو کے ڈرامے کا او ایس ٹی اقرا عزیز پر فلمایا گیا تھا۔ گیارہویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا اجلاس 29 اگست کو ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق این ایف سی اجلاس میں مرکزی حکومت مالیاتی اعداد و شمار صوبوں کے سامنے رکھے گی۔ وفاقی حکومت قرض پر سود ادائیگی، انسداد دہشت گردی کے لیے اخراجات صوبوں کو بتائے گی۔ بی آئی ایس پی اور دفاع پر اخراجات پر بھی صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس اعلامیے کے مطابق منزہ فاطمہ کو حلقہ پی پی 87 اور این احمد کو این اے 66 کے ضمنی الیکشن کے لیے امیدوار چنا گیا ہے۔ باقی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے امیدواروں کا فیصلہ جلد ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق ایڈوکیٹ علی بخاری نے بتایا کہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا ہے کہ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا فیصلہ اس وقت تک مؤخر رہے گا جب تک موجودہ اپوزیشن لیڈر اپنے قانونی آپشن استعمال نہ کر لیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کی دستکاریوں بالخصوص اجرک بلیو پاٹری کے بارے میں آگاہ کیا۔ کہا پنجاب کے ہنرمند دستکاریوں کو بے مثال نمونوں میں بدلنے سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کے پویلین میں 1.2 ملین وزٹرز کی آمد دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لاہور میں آئندہ ہفتے کچرا اٹھانے کے بل بھیجے جائیں گے۔ ترجمان LWMC کا کہنا ہے کہ پوش علاقوں اور کمرشل مارکیٹ سے فی مرلے کے حساب سے بل لیے جائیں گے۔ 9 ٹاؤنز میں مرحلہ وار سینیٹیشن بل بھیجے جائیں گے۔ شہری علاقوں میں 5 مرلے سے 40 مرلے تک کی عمارت کے لیے 300 سے 5,000 روپے، دیہی علاقوں میں 5 مرلے سے 40 مرلے عمارت کا بل 200 سے 400 روپے ہوگا۔ سینیٹیشن بل کابینہ کی منظوری کے بعد لاگو کیے جائیں گے۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی گرفتار۔ سرکاری ملازم پر تشدد کے الزام میں گرفتاری دینے والے فرحان غنی راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ آج انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا جائے گا۔ سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے، اسلحہ تاننے، 20 سے 25 افراد کے ہمراہ سرکاری ملازم پر تشدد کرنے کا الزام، مقدمے میں اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ فرحان غنی کراچی کے علاقے چنسر ٹاؤن کے چیئرمین بھی ہیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا ہے کہ فرحان غنی اور ساتھیوں کا ایک شخص سے جھگڑا ہوا، عدالتوں میں بے گناہی ثابت کریں گے۔ کراچی ڈیفنس فیز 6 میں ایس ایس پی توحید میمن کے گھر ڈکیتی، ملزمان اہل خانہ کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر لاکھوں روپے کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے، مقدمہ درج۔ گن مین کے مطابق وہ رات کو اپنا اسلحہ تکیے کے نیچے رکھ کر سو رہا تھا، ملزمان نے اسے اٹھایا اور گھر کے اندر لے گئے۔ ملزمان 90 لاکھ روپے مالیت کے ڈالرز، 10 لاکھ پاکستانی روپے، زیورات، موبائل فونز اور دیگر سامان لوٹ کر لے گئے۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، پولیس کے مطابق واردات میں گھر کے ملازمین ملوث لگتے ہیں۔ توحید میمن کی اہلیہ اقربا فاطمہ سندھ حکومت کی ترجمان ہیں۔ رائے میں 30 روپے کے تنازع پر زخمی ہونے والا دوسرا نوجوان بھی دم توڑ گیا۔ نوجوان کا ایک بھائی پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ پولیس کے مطابق راشد اور واجد پر پھل فروشوں نے رقم کے تنازع پر تشدد کیا تھا۔ مرکزی ملزم گرفتار کیا جا چکا ہے۔ گورنر سندھ نے سندھ بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل 2025 اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا۔ گورنر سندھ نے بل پر اعتراض کرتے ہوئے اسے غیر ترمیم شدہ ہی رہنے کی تجویز دی ہے۔ نئی ترمیم کے مطابق گریڈ 19 کا افسر بھی چیئرمین بورڈ تعینات کیا جا سکے گا، جبکہ موجودہ قانون کے تحت کم از کم گریڈ 20 کا افسر چیئرمین بورڈ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ سی وی یو کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہی ایکسیسیبل سی ہے، بٹ اٹ از ناٹ ایکسیسیبل اینی مور کیونکہ کچرا بہت ہے۔ ابھی آئے ہیں اور بس اب جا رہے ہیں کیونکہ بس کافی ماحول اچھا تھا لیکن کچرا بہت ہو رہا ہے۔
کراچی کے ساحل سی ویو پر شہری گندگی سے پریشان. شہریوں کا کہنا ہے کہ قریب ترین ساحل سی ویو ہی ہے، لیکن یہاں کچرے سے سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. دوسری طرف بارشوں کے بعد سمندری آلودگی میں اضافے پر وفاقی وزیر بحری امور کی ہدایت پر بندرگاہوں کی صفائی مہم. جنید انوار چودھری نے کہا کہ بحری آلودگی کی روک تھام کے لیے میرین پولیوشن کنٹرول بورڈ فعال کر دیا ہے. سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے. پلاسٹک، تیل اور کیمیائی اجزاء سمندری غذا کو آلودہ کر رہے ہیں. ماحولیاتی تحفظ کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ. بحرین کے وزیر داخلہ نے پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی پر بحرینی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا. کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے انتہائی متاثرہ ملک ہے. روڈ کٹنگ کی مد میں مختلف اداروں نے سندھ حکومت کو جو رقم دی ہے وہ کہاں گئی، اس کی تحقیقات ہوں گی. ذرائع کے مطابق کراچی کے 20 ٹاؤنز کو سوئی گیس نے روڈ کٹنگ کی مد میں 13 ارب 43 کروڑ روپے دیے. یہ رقم مختلف سڑکوں پر کٹنگ کے حساب سے مختلف ٹاؤنز کو ملی، جن میں سے سب سے زیادہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نیو کراچی کو 3.5 ارب روپے ملے. محکمہ بلدیات کی روڈ کٹنگ مد میں ملنے والی رقم کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی گئی. دستاویز کے مطابق ٹی ایم سی نارتھ ناظم آباد کو 2 ارب 35 کروڑ روپے روڈ کٹنگ کی مد میں ملے. گیس قیمتوں پر عمل نہ ہونے سے کسانوں پر 7 ارب کا اضافی بوجھ ڈالنے کا انکشاف. رپورٹ کے مطابق فرٹیلائزر پلانٹس کو مقامی گیس 1050 روپے فی MMBTU پر فراہم کی گئی. گیس کے یہ نرخ ECC اور اوگرا سے منظور شدہ نہیں تھے. ڈی جی گیس نے اوگرا کے مقرر کردہ نرخوں سے کئی گنا زیادہ ریٹ مقرر کر دیا، جس سے یوریا کھاد کی قیمت 2440 روپے سے بڑھ کر 3277 روپے تک پہنچ گئی. کسانوں نے 98,30,000 تھیلوں پر 7 ارب 21 کروڑ کی اضافی لاگت ادا کی.